بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیز طلباء و طالبات، القرآن کے پیپر سے ہم نے تیاری کا آغاز شروع کیا۔ آج اس کا پارٹ 2 ہے، دوسرا حصہ، جس میں ہم بحث کریں گے تفسیر اور تاویل سے، تفسیر کے ماخذ سے، مفسر کی شرائط سے، تفسیر کی اقسام سے، اور کتب تفسیر بالمعصور اور کتب تفسیر بالرائے کے مختصر سے تعارف سے۔ سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رکھیے کہ تفسیر اور تاویل، بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ یہ ہم معنی ہے، اور دیگر اہل علم نے ان میں فرق کیا ہے۔ تفسیر کا معنی ہے کسی شے کو کھولنا، ظاہر کرنا، بیان کرنا، واضح کر دینا، اور اہل علم کی اصطلاح میں تفسیر قرآن کے معنی ہیں قرآن کریم کے معانی کو بیان کرنا اور مراد خداوندی کی تعیین کرنا، اور تاویل کا مادہ ہے الف و لام اول، جس کے معنی ہیں پھیرنا اور لوٹانا۔ جیسا کہ ماہرین لغت نے لکھا ہے کہ آل الیہ اولاً، اس کا مطلب رجوع کرنا اور منحرف ہونا۔ تاویل الکلام سے مراد اس کی توضیح و تشریح ہے۔ تاویل خواب کی تعبیر کو بھی کہتے ہیں۔ ابن منظور افریقی نے لسان العرب میں بھی یہی لکھا ہے کہ اول تاویل کے معنی ہے رجوع کرنا، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ہے من سامت دہر فلا سام ولا آلہ، جس شخص نے ہمیشہ روزہ رکھا نہ اس کا روزہ ہوا نہ اس نے نیکی کی طرف رجوع کیا۔ تاویل الکلام کے معنی ابن منظور لکھتے ہیں اظہار اور بیان کے ہیں۔ تو الغرض تاویل کا لفظ اول سے ہے جس کے معنی رجوع، گویا جو شخص تاویل کرتا ہے وہ کلام کو اس کے متعدد معانی میں سے کسی ایک کی جانب لوٹاتا ہے، اگرچہ احتمال ان تمام معانی کا ہوتا ہے لیکن وہ ان میں سے ایک کو مراد لیتا ہے۔ اور اہل علم کی اصطلاح میں تاویل سے مراد قرآن کریم کے الفاظ اور جملوں کو ان کی اصل مراد کی طرف لوٹانا۔ جو علماء سلف تھے ان کے ہاں تاویل کے 2 معنی مراد لیے جاتے تھے۔ نمبر 1، کلام کے معنی و مفہوم کو واضح کرنا، خواہ وہ ظاہر کلام کے موافق ہو یا مخالف۔ اس صورت میں تفسیر اور تاویل دونوں مترادف ہیں، ہم معنی ہیں، ان میں کوئی معنوی فرق نہیں ہے۔ مشہور تابعی حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ علماء قرآن کی تاویل جانتے ہیں تو ان کی مراد تاویل سے تفسیر ہی ہے۔ امام ابن جریر طبری اپنی تفسیر جامع البیان فی تاویل القرآن میں اکثر وہ لکھتے ہیں القول فی تاویل قولہ تعالی کذا و کذا، مطلب کیا کہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کی تاویل یوں ہے، یعنی اس کی تفسیر یہ ہے۔ اور علماء سلف کی جو دوسری رائے ہے وہ یہ کہ کسی کلام سے جو مفہوم مراد و مقصود ہے وہی تاویل ہے۔ اور متأخرین کے نزدیک تاویل کا معنی یہ ہے، جو متأخرین فقہا اور متکلمین ہیں ان کی نظر میں تاویل کے معنی ہیں کہ کسی دلیل کی بنیاد پر
ایک لفظ کے راجع معنی کو ترک کر کے مرجو معنی مراد لیے جائیں۔ اصول فقہ اور اختلافی مسائل میں تاویل سے یہی مفہوم مراد لیا جاتا ہے۔ جب علمی مباحثہ ہوتا ہے، افکار کا تبادلہ ہوتا ہے، تو ایک فریق جب دوسرے کو یہ کہتا ہے کہ یہ حدیث مؤول ہے یا یہ آیت مؤول ہے، اس کی تاویل کی گئی ہے اور فلاں بات پر اس کا حمل کیا گیا ہے، فلاں بات پر یہ محمول ہے، تو دوسرا فریق اس کے جواب میں یہ کہتا ہے کہ جناب یہ تو تاویل ہے اور اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے، وہ پیش کیجئے۔ الغرض جو شخص تاویل کرے اس سے دو باتوں کا مطالبہ علماء نے کہا ہے کیا جائے گا کہ پہلی بات یہ کہ کسی لفظ سے جو مفہوم وہ مراد لیتا ہے وہ ثابت کرے کہ آیا وہ لفظ اس معنی کے لیے استعمال بھی ہوتا ہے یا نہیں۔ نمبر دو، وہ اس بات پر بھی روشنی ڈالے کہ کون سی دلیل ہے جس کی وجہ سے راجع معنی مراد نہیں لیا جا سکتا، تو راجع معنی مراد لینے سے ماننے جو دلیل ہے اس کو پیش کرے، اور وہ دلیل جو مرجو معنی کا تقاضا کر رہی ہے کہ یہاں مرجو معنی مراد لیا جائے گا، اس کی دلیل کیا ہے۔ اگر وہ یہ دونوں باتیں ثابت نہیں کر سکتا تو اس کی یہ تعویل درست نہیں ہوگی۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ ظاہر اور متبادر معنی، وہ معنی اور مفہوم جو انسان کے ذہن میں فوراً آتا ہے، اس کو چھوڑ کر مرجو معنی مراد لینا تعویل کہلاتا ہے۔ اگر کسی دلیل اور برہان کی وجہ سے ایسا کیا جائے تو یہ درست ہے، اور اگر ظنی دلیل کی بنیاد پر مرجو معنی مراد لیا جائے تو یہ فاسد ہے، اور اگر یقینی یا ظنی کوئی دلیل موجود نہیں اور پھر بھی مرجو معنی مراد لیا جا رہا ہے تو یہ نصوص کے ساتھ مذاق ہے، چھیڑ چھاڑ کرنا ہے، جو کہ کسی صورت میں بھی درست نہیں ہے۔ الغرض اہل علم کی ایک رائے یہ ہے کہ تفسیر اور تعویل ہم معنی ہیں، ایک دوسرے کے لیے استعمال ہوتے رہتے ہیں، اور بعض اہل علم کے ہاں ان میں فرق ہے۔ تفسیر کا لفظ زیادہ تر مفرد الفاظ کی تشریح کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور تعویل کا لفظ جملوں کا مفہوم بیان کرنے کے لیے مستعمل ہے۔ بعض حضرات نے یوں کہا کہ جس فکرے کا مفہوم قطعی طور پر متعین ہو اور اس میں کسی دوسرے مفہوم کی گنجائش نہ ہو، ایسے مفہوم کو بیان کرنا تفسیر کہلاتا ہے، اور جہاں متعدد معانی کا احتمال ہو وہاں غور و فکر کے بعد ایک پہلو کو متعین کرنے کا نام تعویل ہے۔ اور بعض حضرات نے یہ کہا کہ جو مفہوم منقول ہو اس کا نام تفسیر ہے، اور جو اجتہاد و استنباط سے تعلق رکھتا ہو اسے تعویل کہا جاتا ہے۔ بعض اہل علم نے یہی بات کچھ اس طرح بیان کی، وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ تفسیر ایک لفظ کی انفرادی تشریح کا نام ہے، اور تعویل جملے کی مجموعی تشریح کا نام ہے۔ تفسیر الفاظ کے ظاہری معنی بیان کرنے کو کہتے ہیں، اور تعویل اصل مراد کی توضیح کو، وضاحت کو کہتے ہیں۔ تفسیر اس آیت کی ہوتی ہے جس میں ایک سے زائد معانی کا احتمال نہ ہو، اور تعویل کا مطلب یہ ہے کہ آیت کی جو مختلف تشریحات ممکن ہیں ان میں سے کسی ایک کو دلیل کے ساتھ اختیار کیا جائے۔ تفسیر یقین کے ساتھ تشریح کرنے کو کہتے ہیں،
اور تعویل تردد کے ساتھ تشریح کرنے کو کہتے ہیں۔ تفسیر الفاظ کا مفہوم بیان کر دینے کا نام ہے، اور تعویل اس مفہوم سے نکلنے والے سبق اور نتائج کی توضیح کا نام ہے۔ بہرکیف اہل علم نے اس طریقے سے ان کے درمیان فرق کیا ہے، تاہم امام ابو عبید وغیرہ دیگر کی رائے یہی ہے کہ یہ ہم معنی ہیں، اور مزید تفصیل کے لیے الاتقان کی جو 77 ہے وہ دیکھ لی جائے۔ یاد رکھیں کہ تفسیر کا لفظ قرآن کریم میں ایک بار آیا ہے، ایک مرتبہ، ایک بار۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 33 میں ارشاد باری تعالی ہے، وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا۔ جب کبھی یہ لوگ تمہارے پاس کوئی انوکھی بات لے کر آتے ہیں، ہم تمہیں اس کا ٹھیک ٹھیک جواب اور زیادہ وضاحت کے ساتھ عطا کر دیتے ہیں۔ جبکہ تعویل کا لفظ پورے قرآن کریم میں 17 بار آیا۔ مثلا سورہ آل عمران آیت نمبر 7 میں ارشاد ربانی ہے، وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اور نہیں جانتا اس کے مطلب کو مگر اللہ۔ سورۃ النساء آیت نمبر 59 میں ہے، ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، یہی طریقہ بہترین اور اس کا انجام بھی سب سے بہتر ہے۔ اس طرح سورۃ الاعراف، سورہ یوسف، سورۃ الکہف وغیرہ میں بھی تعویل کا لفظ استعمال ہوا ہے، جو کہ مختلف مفاہیم معانی کے لیے استعمال ہوا ہے، اور قرآن کریم کے علاوہ تعویل سے قرآن کا مطلب مراد لینے کے علاوہ کچھ اور چیزوں پر بھی اس کا اطلاق ہوا ہے۔ اب ہم آتے ہیں تفسیر کے ماخذ کی طرف۔ اہل علم نے تفسیر قرآن کے 6 ماخذ بیان کیے۔ نمبر 1، تفسیر القرآن بالقرآن، یعنی قرآن کریم کی تفسیر قرآن کریم سے کرنا۔ علم تفسیر کا پہلا ماخذ اور بنیادی ماخذ خود قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم ایک مقام پر اگر کسی آیت کو مجمل بیان کرتا ہے تو دوسرے مقام پر اس کی تفصیل بیان کرتا ہے۔ ایک مقام پر کوئی حکم مطلق ہے تو دوسرے مقام پر وہ مقید ہوتا ہے۔ ایک مقام پر اگر کوئی شے عام بیان ہوئی تو دوسرے مقام پر اس کی تخصیص ہو جاتی ہے۔ لہٰذا جب قرآن کریم کی تفسیر کی جائے تو صرف اسی زیر نظر آیت کو سامنے نہ رکھا جائے، بلکہ اس مفہوم کی جو آیات پورے قرآن کریم میں جہاں جہاں ہیں ان کو اکٹھا کر کے پھر دیکھا جائے کہ اس آیت کا مفہوم کیا ہے۔ جیسا کہ سورہ فاتحہ میں آ رہا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ منعم علیہ لوگ کون سے ہیں اس آیت میں ذکر نہیں ہے، مگر ایک اور مقام پہ فرمایا فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جن پر اللہ کا انعام ہوا وہ ہیں نبیین، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ اسی طریقے سے اور بہت سی مثالیں ہیں، تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ نمبر 2، تفسیر القرآن بالاحادیث۔ قرآن کریم کی اگر دوسری آیت سے تفسیر نہیں ہو رہی تو پھر احادیث کو دیکھا جائے گا، اور حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور تقریر کو کہتے ہیں۔ لہٰذا وہ تمام باتیں جن کا قرآن کریم میں اجمالی ذکر ہے، نماز قائم کرو، نماز کی رکعتیں، نماز کے اوقات، نماز کی تعداد، یہ تمام چیزیں ہمیں حدیث سے ملتی ہیں۔ آتوا الزکوٰۃ، قرآن کریم میں ہے زکوٰۃ دو، زکوٰۃ کے نصاب کیا ہیں، اور دیگر شرائط ہمیں حدیث سے معلوم ہوتی، کس کو زکوٰۃ دینی ہے نہیں دینی، کن پہ لازم ہے کن پہ لازم نہیں وغیرہ۔ اسی طرح حج کا ذکر ہے قرآن کریم میں، مگر مناسک حج، حج کے فرائض، واجبات، سنن، طریقہ کار، یہ تمام چیزیں اور حج کے ایام، ان کی تفصیل احادیث میں موجود ہے۔ لہٰذا ان آیات کی تفسیر جن میں یہ احکام بیان ہوئے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ،
تو ان کی تفسیر حدیث کی روشنی میں ہوگی کہ ان کے بارے میں احادیث میں کیا وضاحت آئی ہے۔ نمبر 3، قرآن کریم کی تفسیر اقوال صحابہ سے۔ صحابہ کرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست علم حاصل کیا، آپ کی مجالس اور صحبتوں سے فیض یاب ہوئے، نزول قرآن کے پورے ماحول اور پس منظر کا انہوں نے مشاہدہ کیا، اس لیے جتنے اقوال قرآن کریم کی تفسیر میں ان کے معتمد اور مستند ہو سکتے ہیں اتنے کسی اور کے نہیں ہو سکتے۔ اس لیے مفسرین جب قرآن کریم کی تفسیر کرتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ اقوال صحابہ اس بارے میں کیا ہے۔ اگر قرآن کی کوئی آیت موجود نہیں، کوئی کسی حدیث میں وضاحت اور صراحت نہیں، تو پھر اقوال صحابہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اگر سب کا اس آیت کی تفسیر پر اتفاق ہو تو مفسرین کرام اس کو اختیار کرتے ہیں، اور اس کے خلاف کوئی اور تفسیر بیان کرنا جائز نہیں کسی مفسر کے لیے۔ اور اگر کسی آیت کی تفسیر میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا اختلاف ہو جائے تو پھر مفسرین جو بعد والے وہ دلائل کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ کس قول کو ترجیح دی جائے۔ چنانچہ اس معاملہ میں بھی جو اہم اور بنیادی اصول وہ ہیں، قرآنی علوم کا علم ہو، قواعد اصول فقہ کا علم ہو، اصول حدیث سے شناسائی ہو وغیرہ۔ چوتھے نمبر پر قرآن کی تفسیر کا ماخذ وہ ہیں تابعین کے اقوال۔ تابعین سے مراد وہ حضرات، وہ ہستیاں جنہوں نے صحابہ کرام سے علم حاصل کیا، ان کے اقوال کو بھی بڑی علم تفسیر میں اہمیت حاصل ہے۔ اگرچہ بعض اہل علم نے اقوال تابعین کے قبول کرنے کے بارے میں اختلاف کیا ہے کہ یہ حجت ہیں یا نہیں، تاہم بعض علماء نے کہا یہ حجت ہیں، ان کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اور پانچواں ماخذ وہ ہے لغت عرب۔ قرآن کریم چونکہ عربی زبان میں نازل ہوا، اس لیے تفسیر قرآن کے لیے محض اردو تراجم کافی نہیں، بلکہ لغت عرب، عربی زبان و ادب اور جاہلیت کی شاعری سے واقف ہونا ضروری ہے۔ وہ آیات جو کسی خاص پس منظر میں نازل نہیں ہوئیں، جن سے کوئی فقہی کلامی مسئلہ معلوم نہیں ہو رہا، صحابہ کرام اور تابعین کے اقوال ان کے بارے میں موجود نہیں، تو ایسے مقامات پر جو تفسیر کی جاتی ہے وہ صرف لغت عرب سے ہوتی ہے کہ عرب والے یا لغت عرب میں یہ لفظ کن معنوں میں استعمال ہو رہا ہے۔ اور اگر کسی آیت کی تفسیر میں کوئی اختلاف ہو تو مختلف آراء میں غور و فکر کر کے، محاکمہ کر کے، جائزہ کر کے لے کر چھانبین کے بعد علم لغت سے کام لیا جاتا ہے۔ چھٹا ماخذ تفسیر القرآن کا وہ ہے تدبر اور استنباط اور اجتہاد۔ قرآن کریم علوم و معارف کا وہ سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں، جس کی کوئی حد اور انتہا نہیں، لہٰذا جیسے جیسے صاحب بصیرت لوگ اس میں غور و فکر کرتے ہیں، نئے نئے نکات، مضامین اور اسرار، رموز اور بھید سامنے آتے رہتے۔ چنانچہ مفسرین کرام نے اپنے اپنے تدبر سے، حاصل مطالعہ سے، غور و فکر سے، اپنی خداداد صلاحیتوں سے بھی قرآن کریم کی آیات کا مفہوم بیان کیا، لیکن یہ اسرار، یہ نکات، یہ ان کا تدبر اور حاصل مطالعہ اس وقت قبول ہے جب یہ 5 جو اصول پیچھے ذکر ہوئے ہیں کہ وہ قرآن کی کسی آیت کے خلاف نہ ہو، کسی حدیث کے مفہوم کے خلاف نہ ہو، اقوال صحابہ اور اقوال تابعین کے ساتھ متصادم نہ ہو، اور لغت عرب کے خلاف نہ ہو، تو پھر تدبر اور استنباط سے جو تفسیر ہوگی وہ بھی قبول کی جائے گی۔ اب ہے اسرائیلیات کا حکم۔ اسرائیلیات ان روایتوں کو کہتے ہیں جو اہل کتاب یعنی یہودیوں اور عیسائیوں سے ہم تک پہنچیں، اور قدیم مفسرین کی عادت تھی کہ وہ کسی آیت کی جب تفسیر کرتے تو ہر قسم کی روایات لکھ دیتے جو انہیں سند کے ساتھ پہنچتی تھیں۔ ان میں بہت سی روایات کا تعلق اسرائیلیات سے ہے، یہود و نصارہ سے، ان کی کتب سے، چنانچہ ان کی حقیقت سے بھی واقف ہونا ضروری ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے جو 774 ہجری میں
فوت ہو رہے ہیں، انہوں نے تفسیر القرآن العظیم، اپنی تفسیر ابن کثیر کے نام سے جو معروف ہے، اس میں لکھا ہے کہ اسرائیلیات کی 3 قسمیں ہیں۔ وہ روایات جن کی سچائی قرآن و سنت کے دوسرے دلائل سے ثابت ہے، مثلا فرعون کا غرق ہونا، موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور پہ تشریف لے جانا۔ اب اگر یہ روایات اسرائیلیات کے تحت اگر کوئی ذکر کرتا ہے سابقہ کتابوں سے یہود و نصارہ کی، چونکہ یہ باتیں قرآن کریم سے، حدیث سے اور دوسرے دلائل سے ثابت ہیں، اس لیے ان کو قبول کیا جائے گا۔ وہ روایات جن کا جھوٹا ہونا قرآن و سنت اور دوسرے دلائل سے ثابت ہے، مثلا اسرائیلی روایات میں مذکور ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی آخری عمر میں نعوذ باللہ دین سے پھر گئے تھے، تو قرآن کریم میں اس کی تردید ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، وہ شیاطین نے کفر کیا تھا۔ اسی طریقے سے حضرت داؤد علیہ السلام کے حوالہ سے نہایت غلط باتیں اسرائیلیات کے تحت نقل ہوتی کتابوں میں آئی ہیں، اور ان کتابوں میں موجود ہیں جو یہود و نصارہ کی، کہ آپ نے اپنے سپہ سالار اوریا کی بیوی سے کوئی تعلق نعوذ باللہ قائم کیا اور پھر اسے قتل کروا دیا تاکہ اس کی بیوی کو حاصل کر لیں۔ یہ سب جھوٹ ہے۔ اس قسم کی روایات سے استدلال کرنا جائز نہیں، تفسیر جائز نہیں، اور ان کو غلط سمجھنا یہ لازم ہے۔ وہ روایات جن کے بارے میں قرآن کریم میں یا احادیث میں اور دیگر شرعی دلائل میں کوئی وضاحت نہیں، صراحت نہیں کہ وہ ان کا حکم کیا ہے، ان کے بارے میں خاموشی اختیار کی ہوئی ہے، قرآن و سنت نے کوئی ذکر نہیں کیا، نہ قرآن و سنت میں اس کا کوئی ذکر موجود، مکمل سکوت ہے جیسے تورات کے احکام، تو آیا ایسی روایات کو نقل کرنا جائز ہے یا نہیں؟ لیکن حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ نقل کرنا تو جائز ہے لیکن ان سے فائدہ کوئی نہیں، کیونکہ شرعی اعتبار سے یہ حجت نہیں، اور جن کے بارے میں قرآن و حدیث سے پتہ نہ چلے یہ صحیح ہیں یا صحیح نہیں، تو نہ ان کی تصدیق کی جائے گی اور نہ ان کی تکذیب کی جائے گی۔ اب ہم آتے ہیں تفسیر کی اقسام کی طرف۔ تفسیر کی 2 قسمیں ہیں، تفسیر بالماثور اور تفسیر بالرائے۔ تفسیر بالماثور کو تفسیر بالمنقول بھی کہتے ہیں، اور اردو زبان میں ماثوری یا اثری یا روایتی یا نقلی اسلوب والی تفسیر بھی کہتے ہیں۔ یہ وہ تفسیر ہے جو قرآن کریم کی قرآن کریم سے، اقوال صحابہ سے، اقوال تابعین سے اور احادیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے کی جائے۔ تفسیر بالرائے سے مراد وہ تفسیر ہے جو غور و فکر، اجتہاد، قیاس اور تدبر سے کی جائے۔ اس کو تفسیر بالمعقول، تفسیر بالدرایت یا تفسیر بالاجتہاد بھی کہتے ہیں۔ اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے تفسیر بالرائے محمود یا تفسیر بالرائے ممدوح یا تفسیر بالرائے جائز۔ وہ تفسیر جو قرآن کریم کے اجماعی مسلمہ طے شدہ اصول کی روشنی میں کی جائے، جو قرآنی تفسیر کے طے شدہ مسلمہ اصول ہیں، ان کی روشنی میں جو قرآن کریم کی تفسیر ہوگی وہ تفسیر بالرائے محمود ہوگی، اور اس میں کوئی ایسی بات نہ ہو جو کسی آیت یا حدیث یا صحابی کے فتویٰ کے خلاف ہو یا اجماع امت کے خلاف ہو۔ تفسیر بالرائے مذموم وہ تفسیر جو محض رائے کی بنیاد پر اور تفسیر کے مقرر کردہ اصول سے انحراف کر کے کی جائے تو وہ مذموم ہے۔ مثلا کسی آیت کی تفسیر دوسری آیت یا حدیث میں وضاحت اور صراحت کے ساتھ موجود ہے، مگر وہ شخص اپنی مرضی سے کوئی اور تفسیر اس آیت کی کر دیتا ہے، اور جہاں کوئی نص، کوئی صحابی کا قول موجود نہیں، وہاں وہ لغت عرب اور عربی زبان و ادب کے خلاف اپنی مرضی سے کوئی تفسیر کر دے، یا متشابہ آیات کی جزم کے ساتھ، یقین کے ساتھ تفسیر کرے کہ یہ جو متشابہ آیت ہے اس کا یہ مطلب ہے۔ اور مفسر کے لیے ضروری ہے کہ وہ علم الصرف، علم النحو، علم لغت، علم الاشتقاق، علم بیان، علم بدیع، علم معانی، علم القراءت، علم الکلام، اصول فقہ، اسباب نزول، علم القصص، علم الناسخ والمنسوخ، علم الحدیث و اصول الحدیث وغیرہ سے واقفیت رکھتا ہو۔
مشہور جو تفسیر بالماثور ہیں، چند ایک کے نام آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ جامع البیان فی تفسیر القرآن، یہ ابن جریر طبری کی۔ بحر العلوم فقی ابو اللیث سمرقندی۔ الکشف والبیان عن تفسیر القرآن ابو اسحاق فالوی۔ معالم التنزیل ابو محمد الحسین بغوی۔ المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز ابن عطیہ اندلسی۔ تفسیر القرآن العظیم حافظ ابن کثیر۔ الجوہر الحسان فی تفسیر القرآن عبد الرحمن ثعلبی۔ الدرر المنثور فی تفسیر الماثور جلال الدین سیوطی۔ ان کو تفسیر بالرائے محمود یا تفسیر بالرائے جائز یا تفسیر بالرائے ممدوح بھی کہا جاتا ہے۔ اور تفسیر بالرائے یہ ہے تفسیر بالماثور جو ابھی آپ کے سامنے رکھی، اور تفسیر بالرائے ان میں نمائندہ تفسیر ہے مفاتیح الغیب امام فخر الدین رازی کی، انوار التنزیل قاضی ناصر الدین بیضاوی کی، مدارک التنزیل و حقائق التاویل ابو البرکات امام نصفی کی، لباب التاویل فی معانی التنزیل امام خازن کی، البحر المحیط ابو حیان اندلسی کی، غرائب القرآن و رغائب الفرقان امام نیساپوری کی، تفسیر الجلالین علامہ جلال الدین محلی اور علامہ جلال الدین سیوطی کی، السراج المنیر خطیب شربینی شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی، ارشاد العقل السلیم ابو سعود رحمۃ اللہ علیہ کی، روح المعانی الوسی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور جتنے مفسرین کے نام گزرے سارے رحمہم اللہ تعالی۔ تو یہ تفسیر بالرائے جو جائز ہیں، ممدوح ہیں اور محمود ہیں۔ بس آج کی گفتگو اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اور نسخ القرآن کے حوالے سے، ناسخ منسوخ کے حوالے سے، نسخ الحدیث کے حوالے سے، نسخ کے معنی مفہوم کے حوالے سے، ارکان شرائط اور حکمتوں کے حوالے سے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تفصیلی گفتگو کی جائے گی۔ اسی کے ساتھ اجازت۔ غازی عبد الرحمن قاسمی، ملتان، 27 اگست 2020 بروز جمعرات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔